دوستو خواجہ غریب نواز کو نقصان پہنچانے چلا تھا، پھر ایسا کیا چمتکار ہوا، دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پچھلے 800 سالوں سے یہاں موجود ہے۔ آپ اللہ کے ایک ایسے ولی ہیں جن کی درگاہ شریف پر دھرم اور مذہب کا کوئی بندھن نہیں ہے، یعنی آپ کی درگاہ پر حاضری دینے کے لیے صرف مسلمان ہی نہیں آتے ہیں بلکہ ہندو، سکھ، عیسائی، ہر دھرم کے لوگ بھی آپ کے مزار شریف پر حاضری دینے کے لیے پہنچتے ہیں۔ لیکن آج کچھ لوگوں کی طرف سے وہاں مندر ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، یعنی اجمیر درگاہ مندر توڑ کر بنائی گئی ہے، اور اس بات کا دعویٰ ہی نہیں کیا جا رہا بلکہ اس کو لے کر کورٹ میں ایک یاچکا بھی داخل کر دی گئی، اور اس میں 1991 کی ایک کتاب کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ جہاں خواجہ غریب نواز کی درگاہ ہے وہاں پہلے مہادیو کا مندر ہوا کرتا تھا۔ ایسے نفرتی لوگ بھول جاتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز سے الجھنا کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ ایک ایسا ہی عبرتناک واقعہ سیرت خواجہ غریب نواز کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ہندو شخص خواجہ غریب نواز پر حملہ کرنے کی نیت سے آپ کی خدمت میں پہنچا اور جا کر کہنے لگا، حضور میں کافی دور سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، میں بہت دنوں سے آپ کی قدم بوسی کرنے کا منتظر تھا، اوپر والے کا شکر ہے کہ مجھے آج یہ عظیم سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اب دوستو یہاں آپ خواجہ غریب نواز کی کرامت دیکھیں۔ جیسے ہی وہ شخص آپ کی بارگاہ میں آیا، اس کو دیکھتے ہی آپ اس کے بارے میں سب کچھ جان چکے تھے، یعنی آپ پہلے ہی سمجھ چکے تھے کہ وہ شخص یہاں کس ارادے سے آیا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز اس شخص کی باتوں کو سن کر کہنے لگے، اے شخص، تم جس نیت اور ارادے سے میرے پاس آئے ہو وہ کام پورا کرو۔ خواجہ غریب نواز کی یہ بات سن کر وہ شخص اتنا زیادہ خوف زدہ ہوا کہ اس پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ تھر تھر کانپنے لگا، اور پھر اچانک ہی زمین پر گر کر بڑی عاجزی کے ساتھ عرض کرنے لگا، حضور فلاں شخص نے مجھے آپ کا قتل کرنے کے لیے بھیجا ہے اور مجھے اس کے بدلے میں کچھ پیسے بھی دیے ہیں، حالانکہ میری آپ کو مارنے کی نیت نہیں تھی۔ اتنا کہہ کر اس قاتل شخص نے اپنی بغل سے ایک خنجر نکالا اور آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب دوستو یہاں پر حضرت خواجہ غریب نواز کے رحم دلی دیکھیے۔ آپ نے اس قاتل سے فرمایا، اے شخص، کسی کا نام مت لو اور نہ ہی اس کا راز ظاہر کرو۔ اب جیسے ہی اس قاتل نے یہ بات سنی تو اس نے اپنا سر آپ کے قدموں میں رکھ دیا اور عرض کرنے لگا، اے غریب نواز، میں سزا کا حقدار ہوں، حضور حکم دیجئے کہ لوگ مجھے مار ڈالیں۔ جس پر خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، ہمارے ساتھ میں اگر کوئی برائی سے بھی پیش آتا ہے تو ہم اس کے ساتھ بھلائی سے ہی پیش آتے ہیں، اور اے شخص، پھر تم نے تو اپنی طرف سے کوئی برائی بھی تو نہیں کی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ فوراً ہی وہ شخص عرض کرنے لگا، حضور اب دیر نہ کریں، اب مجھے بھی آپ کلمہ پڑھا دیجئے اور مجھے مسلمان بنا دیجئے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز نے اس شخص کو اپنے قدموں سے اٹھایا اور اس کو کلمہ پڑھا دیا، اور اس طرح وہ شخص خواجہ غریب نواز کی کرامت دیکھ کر وہی مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اس شخص کے لیے دعا بھی فرمائی۔ کہا جاتا کہ حضرت خواجہ غریب نواز کی دعا سے اس شخص کا دل پاک ہو گیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا مرید ہو گیا۔ اس کے بعد اس شخص نے اپنی زندگی میں 45 حج کیے اور پھر آخر میں اس کا مکہ شریف میں ہی انتقال بھی ہوا۔ سبحان اللہ۔ دوستو یہ شان تھی اللہ کے ولی حضرت خواجہ غریب نواز کی۔ آپ کی خدمت میں اگر کوئی برائی کے ارادے سے بھی آیا تو آپ نے اس کو بھی مالا مال کر دیا۔ اس لیے اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں ان سے کبھی نہ الجھیں، ورنہ زندگی بھر پچھتاؤ گے کہ آخر میرے ساتھ کیا ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ عبرتناک واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔